أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، عزیز بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا احسان، اس کا کرم، آج ہم پھر سے اپنی محفل درس قرآن میں حاضر ہیں، جو کہ ہمارا سلسلہ زکوٰۃ پر چل رہا تھا، اور ہماری گفتگو زکوٰۃ کے سلسلے میں ہو رہی تھی۔ اب یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے جو ہمارا معاملہ زکوٰۃ کے متعلق ہے، اور اسی سلسلے میں ابھی بھی چند باتیں پیش کرنی ہیں۔ ظاہر ہے اس کے جو باریک مسائل ہیں وہ تو فقہی مسائل، وہ تو یہاں بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل میں یہاں تو ترغیب دلائی جاتی ہے اور ترہیب ہوتی ہے کہ لوگ ادا کریں، اور جو ادا نہیں کر رہے ہیں انہیں ذرا جھنجھوڑا جائے اور کہا جائے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور زکوٰۃ اللہ رب العالمین کی طرف سے واجب ہے، اور یہ بات ذہن نشین رکھیے، جس سے میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ سے اللہ رب العالمین کے ہی دیندار نہیں رہتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندوں کے بھی دیندار ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کی، اسی طرح اس نے انسان نے نماز نہیں پڑھی، یہ بات نہیں ہے۔ جس نے انسان نے حج نہیں کیا، یہ بات بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ میں دونوں طرف کے حق ہیں۔ ایک اللہ کا حق ہے جو اللہ نے فرض کیا بندے پر، اور ادا کرنا ہے بندوں کو، اور بندوں کا حق وہ بندہ کھایا بیٹھا ہے، اللہ کا حق بھی کھایا بیٹھا ہے۔ بہت بڑا جرم ہے زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا۔ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، کاش کسی کو سمجھتے ہوتے تو کتنا اچھا ہو جاتا۔ پیارے ساتھیوں، زکوٰۃ ادا کرنے کی کچھ شرائط ہیں۔ زکوٰۃ وہ سے ادا کرے گا جو کہ مسلمان ہوگا، جو مسلمان نہیں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس پر کوئی بھی حکم شرعی لاگو نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ احکام شرع جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، اس میں اس سے پوچھا جائے گا۔ آپ غور کیجیے، بڑی ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں جو کہ عام طور پر علماء اس کو پیش نہیں کرتے۔ دیکھیے، غور فرمائیے، جو غیر مسلم ہے وہ جب مر جائے گا اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا بتا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے حج کیوں نہیں کیا، اسے پوچھا جائے گا تو ایمان کیوں نہیں لے کر آیا۔ بس اتنا سوال ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب ایمان لے کر آتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ جو اللہ کے حقوق اللہ میں سے ہوتے ہیں، مسلمان پر جو ہوتے ہیں، وہ سارے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ایمان جو ہے پچھلے گناہوں کی معافی ہے۔ لیکن
جو غیر مسلم ہے اس سے ایک سوال ہوگا، وہ کیا کہ تو نے فلاں بندے پر ظلم کیوں کیا تھا؟ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہوگی، بس سمجھ میں نہیں آتی، میں عرض کر کے دیتا ہوں۔ اس سے نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، مگر یہ پوچھا جائے گا تو نے بندوں پر ظلم کیوں کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اب ظلم کے اندر تمام حقوق العباد آ جائیں گے۔ وہ حقوق العباد جس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، وہ تمام اس میں آ جائیں گے۔ مسلمانیت کے ساتھ کی بات نہیں کر رہا، انسانیت کے ساتھ کی بات کر رہا ہوں، وہ تمام اس میں آ جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر بات اس طرح سے نہ ہو تو ایسی صورت میں تمام کافروں کو یکساں عذاب ہونا چاہیے، کسی کو بڑھ کر عذاب نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھائی بات میری نہیں آئی؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو دوبارہ سے۔ یعنی اگر کوئی سے مسلمان نہیں ہوا تو ہر شخص کو، ہر کافر کو ایک جتنا عذاب ہونا چاہیے، مگر ایک جتنا عذاب نہیں ہے۔ کسی کا بڑا عذاب ہے، کسی کا چھوٹا عذاب ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ اور جو احکامات کا اللہ کے بندوں انسانیت کے ساتھ جن کا تعلق تھا، اس پر اس کا تو نے لحاظ نہیں رکھا ہے۔ اب اور جواب دے۔ مثال کے طور پر ایک غیر مسلم اگر کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کو اذیت دیتا ہے، کسی کا مال کھاتا ہے، اس کو اس سے زیادہ عذاب ہوگا جس نے کہ یہ کام نہیں کیا ہے۔ ورنہ تو عذاب میں تمام یکساں ہو جائیں، ہر کافر ہر مشرک ایک ہی جتنے اس کے ساتھ سلسلہ ہو جائے، اس طرح نہیں ہے۔ ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہاں جی بتاؤ تم نے کیا کچھ کیا۔ یعنی عذاب کے اندر بھی درجات ہوں گے ہر ایک کے، اس کا یہ درجہ ہے، اس کا یہ درجہ ہے، اس کا یہ درجہ ہے۔ اب اس میں ایک اور بات بھی ذرا میں ملحوظ خاطر رکھیے، وہ یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہے اس نے جو اللہ والوں کی شان میں جو گستاخی کی ہے اس کا الگ عذاب ہے۔ ابو جہل کو جو عذاب ہوگا نا، وہ دوسرے آج کل کے کافروں کو وہ عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے نبی کی شان میں گستاخیاں کی تھی۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ انسانیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور انسان یکساں نہیں ہوتا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک اور چیز بھی آ جائے گی کہ ایک وہ شخص ہے جس نے کہ دین اسلام کا مذاق اڑایا، اس سے پوچھا جائے گا ہاں جی تو نے یہ کیا۔ اور ایک وہ ہے جس کو الزام، اس پر معاملہ یہ ہے کہ اس نے صرف اور صرف کفر کیا ہے اور اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ وہ کیونکہ کافروں میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں ایک سلامتی پائی جاتی ہے، بے ایمانہ کہ وہ لوگوں کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتے، کسی کو اذیت دینا پسند نہیں کرتے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان میں اور دوسروں میں فرق ہوگا۔ بس یہ بہت بڑی بحث ہے، میں چھیڑوں گا تو چھڑتی چلی جائے گی، بس آپ اتنی بات میری سمجھ لیجیے جو بات میں کہنا چاہتا تھا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، جو غیر مسلم ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ آزاد ہونا بھی ضروری ہے، کسی کا کوئی غلام ہے، پہلے زمانے میں جسے غلام ہوا کرتے تھے ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ان کی زکوٰۃ ادا کرے گا آزاد شخص ہے۔ اگر وہ مالی تجارت میں ہے، کئی غلام رکھ لی اس نے، بیچوں گا، اب سال گزر گیا پورا اس پر، اب وہ جناب کہا جائے گا تمہارے پہ اتنے غلام ہیں کہ ان کی اتنی قیمت بنتی ہے، ان پر زکوٰۃ ادا کرو۔ اب دیکھیے غور فرمائیے، عاقل ہونا ضروری ہے، جو پاگل ہے مجنون ہے اس کو زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے اندر تفصیلات ہیں۔ بالغ ہونا ضروری ہے، جو بالغ ہے جو نابالغ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
اور یہ کہ مقدار نصاب کو چیز پہنچ بھی جائے. سونا جو ہے 7.5 تولے سونا، چاندی جو ہے 52.5 تولے کو پہنچ جائے، اور بکریاں جو ہیں وہ اپنے حساب سے 40 بکریاں ہو جائیں کم از کم. اونٹ جو ہیں وہ جناب علی 5 اونٹ ہو جائیں تو ایک بکری اس پر زکوٰۃ ہے. گایوں پر زکوٰۃ ہے. یہ کون سے وہ جانور ہیں اور کون سا وہ مال ہے جن پر زکوٰۃ ہے؟ روپوں پر زکوٰۃ ہے.